ایڈمرل فیصل صاحب، آپ کی اسیسمنٹ جاننا چاہوں گا، کیونکہ لاسٹ ٹائم آخری 3-4 گھنٹوں کے اندر جے ڈی وینس نے کچھ نئی شرطیں عائد کیں. بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ کیونکہ بار بار نیتن یاہو سے اور امریکہ سے واشنگٹن میں مختلف اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر رہے تھے، تو وہاں سے ان کو یہ گائیڈ لائن ملی کہ 0% انریچمنٹ کی کنڈیشن بھی لگا دیں سول نیوکلیئر یوز کے حوالے سے. حالانکہ پہلے یہ گنجائش موجود ہے کہ آپ 2-4-5% جو چاہیے وہ سول یوز کے لیے کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا 20 سال کے لیے 0 انریچمنٹ. تو آپ کی توقعات کیا ہیں؟ بات آگے بڑھے گی اس مسئلے کے اوپر؟ فلیکسیبلٹی دونوں دکھائیں گے یا اٹکاؤ پھر آئے گا؟ ندیم صاحب بہت شکریہ مجھے پروگرام میں لینے کا. جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے نا، اس میں تھوڑا سا آپ کو ڈسکرائب کرنا چاہتا ہوں کہ دونوں کی ڈیمانڈز میں فرق کیا ہے. دیکھیں، ایران کی جو بھی ڈیمانڈز ہیں وہ مجھے یہ لگتا ہے کہ کسی نہ کسی انٹرنیشنل فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے ہیں. یو این چارٹر کے اندر رہتے ہوئے ہیں، این پی ٹی کے فریم ورک کے انڈر رہتے ہوئے ہیں، یونائٹڈ نیشنز کنونشن آن دا لا آف دا سی کے انڈر رہتے ہوئے ہیں. تو وہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی انٹرنیشنل فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے ہم کوئی معاہدہ کریں امریکہ کے ساتھ. اچھا، وہ کہتا ہے کہ این پی ٹی اس کو اجازت دیتا ہے کہ آپ 20% تک انریچمنٹ کر سکتے ہیں سول نیوکلیئر پرپزز کے لیے. اور ایران نے جے سی پی یو اے جب سائن کیا تھا 2015 میں تو 3.67% پہ وہ راضی ہو گیا تھا، جو کہ میڈیسنل ریکوائرمنٹ ہے. اچھا، امریکہ کی جتنی بھی ریکوائرمنٹس ہیں آپ دیکھیے تو وہ ہیں کہ ہر قسم کے فریم ورک سے باہر ریکوائرمنٹ ہے. وہ کہتا ہے جی 3.67% بھی نہیں ہے، آپ 0% پہ آ جائیں، یعنی آپ سے وہ حق ہی لے لیا جائے انریچمنٹ کا جو آپ کے پاس ہے. اب اچھا، ایران کہتا ہے کہ جی اسٹریٹ آف ہارموز پہ میں ٹول لگاؤں گا. وہ اس لیے کہتا ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کنونشن آن دا لا آف دا سی کے تحت اسٹریٹ آف ہارموز اس کے ٹیریٹوریل واٹرز میں آتی ہے، اور ٹیریٹوریل واٹرز میں ایران کی جورسڈکشن لگ سکتی ہے. اس نے آج تک نہیں لگائی ہے لیکن لگ سکتی ہے. اور دنیا کی بہت ساری ایسی اسٹریٹس ہیں جن پہ ایگریمنٹس ہوئے ہوئے ہیں، اور جس کنٹری کے پاس وہ اسٹریٹ ہوتی ہے اس کو پابند کیا جاتا ہے کہ آپ یہ حقوق شپنگ کو دیں گے اور یہ حقوق آپ کے. لیکن اسٹریٹ آف ہارموز پہ ایسا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے. تو ایران اور عمان اس کو شیئر کرتے ہیں اپنے ٹیریٹوریل واٹرز میں. تو وہ بھی وہ یو این کلاس کے تحت کہتا ہے کہ میں اس پہ ٹول لگا سکتا ہوں. اور وہ اس لیے کہتا ہے، ظاہری بات ہے کہ اس کو پیسوں کی ضرورت ہے. آپ نے سینکشنز لگائی ہوئی ہیں، ایسٹس فریز کیے ہوئے ہیں، اس کا سوئفٹ کوڈ آپ نے لمٹ کیا ہوا ہے، ایف ڈی آئی آنے نہیں دیتے، تیل گیس اس پرائس پہ نہیں بکتی جس پہ باقی دنیا میں بک رہی ہوتی ہے. تو اس کو پرابلمز ہیں، اس کو اکنامک پرابلمز ہے جس کی وجہ سے وہ اسٹریٹ آف ہارموز کو یوز کر رہا ہے. اچھا، امریکہ کہتا ہے نہیں جی اسٹریٹ آف ہارموز پہ آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہوگا. دیکھیں، جو انٹرنیشنل واٹر ویز ہیں ان پہ کسی ملک کا کنٹرول نہ ہونا یہ ایک جنرل انڈرسٹینڈنگ ہے دنیا کے ممالک میں، بٹ لا یہ نہیں کہتا ہے. اچھا، یہ بھی لا سے باہر ہے. پھر امریکہ کہتا ہے آپ اپنے بیلسٹک میزائل کی جو رینجز ہیں ان کو لمٹ کر دیں. یہ بھی اس کے دفاع سے ریلیٹڈ ہے یہ چیز. آپ کیسے کسی ملک کو کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ کے میزائل کی اس سے زیادہ رینج نہیں ہونی چاہیے ورنہ ہمیں خطرہ ہوگا یا ہمارے کسی حلیف کو خطرہ ہوگا. میزائلوں والی تو ماننا ہی نہیں چاہیے اسرائیل کو. اس سے تو بہتر ہے کہ امریکہ سے دوبارہ لڑائی لڑ لیں، کیونکہ وہ میزائل سارے اس کے اسرائیل کے لیے ہیں. وہ اس پہ تو ایران کو ٹک کے قائم رہنا چاہیے. جی، اور دیکھیں ایک اور چوتھی ڈیمانڈ کہ جی آپ کی رجیم ہمیں پسند نہیں ہے، یہ چینج کر دیں. یعنی یہ وہ ساری ڈیمانڈز ہیں جو ماورائے قانون ہیں. تو آج اگر ایران یہ ڈیمانڈز منوان مان لیتا ہے تو کیا ہوگا؟ کل کو امریکہ کسی اور ملک کے اوپر کہے گا اچھا جی آپ اپنے بیلسٹک میزائل کی رینج کم کر دیں، آپ اپنی حکومت گرا دیں، یہ ہمیں پسند نہیں ہے، آپ اپنے نیوکلیئر انریچمنٹ جو ہے اس کو 4% پہ لے آئیں، آپ اس علاقے کو چھوڑ دیں، یہ آپ کے انڈر کنٹرول نہیں ہونا چاہیے. تو یہ تو ماورائے قانون اگر ہم نے جینا ہے اس دنیا میں اور جنگل کا قانون رکھنا ہے، لگانا ہے، تو پھر تو امریکہ کی بات ماننے میں ایران کو کوئی عار نہیں ہونا چاہیے. اور اگر امریکہ آج یہ کہہ دے کہ ٹھیک ہے جی ایک انٹرنیشنل فریم ورک کے تحت ہم بات چیت کرتے ہیں اور آئیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں، تو میرا خیال ہے اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، ایران مان جائے گا. جے سی پی یو اے کو دیکھیں آپ، جے سی پی یو اے کتنے 2 سال کی نیگوسیشنز کے بعد جو کچھ اس میں ڈیسائیڈ ہوا اٹ واز انڈر سم انٹرنیشنل فریم ورک. وہ یو این چارٹر تھا، وہ این پی ٹی تھا، جو بھی تھا اس میں کسی نہ کسی انٹرنیشنل فریم ورک کے تحت وہ کور ہوتا تھا. لیکن یہ ڈیمانڈز تو ساری کوئی کور ہی نہیں ہوتی ہیں. تو میرا خیال ہے بیٹر سینس ول پریویل آن بوتھ سائڈس. اور امریکہ میرا خیال ہے ویسے ٹرمپ صاحب سر کسی انٹرنیشنل لا کے تحت آج کل آپریٹ نہیں کر رہے، وہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے اصول کے اوپر آپریٹ کر رہے ہیں. وینزویلا کے وہ پریزیڈنٹ کو اٹھا کے ان کے تیل کے اوپر قبضہ کر لیا ہے. یورپینز کو کہہ رہے ہیں گرین لینڈ چھوڑ دو نہیں تو میں آ کے خود قبضہ کر لوں گا. تو
his approach is جی not جی conventional. وہ قبضہ کرنے والی اپروچ ہے ان کی، دھونس اور دھاندلی والی. جی جی تو یہی خطرہ ہے بیسیکلی. اور ایران اگر گھٹنے ٹیک دیتا تو پھر باقی ملکوں کو تیار رہنا چاہیے کہ امریکہ کسی کے اوپر بھی تیار کوئی رہنا بھی چاہیے. ڈیمانڈ لے اچھا کر آ سکتا ہے، کوئی بھی نیریٹو بنا کے جنگ کر سکتا ہے. درست ہے. ایڈمرل فیصل صاحب، جو کچھ تو بیسک جو پرنسپلز ہیں اگر وہ طے کر لیے جائیں تو ایک فریم ورک ایگریمنٹ اس پرنسپلز کے اوپر تو ہو سکتا ہے. ٹیکنیکل لیول ڈسکشنز نیوکلیئر کے حوالے سے کافی عرصہ چلیں گے، اس کے بغیر یہ معاملات تفصیلی طور پر طے کرنا مشکل ہوتے ہیں. اسی طریقے سے باقی معاملات بھی ہیں، اس میں بھی ہو سکتا ہے ایکسپرٹ گروپس کو بیٹھنا پڑے، لیکن بیسک پرنسپلز کے اوپر ایک فریم ورک ایگریمنٹ ڈیزائن ہو سکتا ہے. آپ سوچتے ہیں کہ ایسی پروگریس ممکن ہے اس سیکنڈ راؤنڈ کے اندر، یا ابھی معاملہ طول کھینچے گا؟ میرا خیال ہے کہ اس وقت یہ سوچنا کہ ایگریمنٹ کوئی ہو جائے گا اور دونوں سائڈز مان جائیں گی، یہ مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا دور رس ہے. مجھے کوئی بہت زیادہ مستقبل قریب میں ایسی چیز نظر نہیں آتی، لیکن مجھے یہ ضرور نظر آتا ہے کہ پیش رفت ضرور ہوگی. اور جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ایک فریم ورک ڈیولپ کیا جا سکتا ہے جس پہ جو فردر بات چیت ہے وہ کی جائے. لیکن ایشو یہ ہے کہ ایک طرف ایران ہے جس نے لڑائی لڑی ہے، نقصان اٹھایا ہے، شہادتیں اٹھائی ہیں، لیکن اور وہ معاملات کو تحمل سے لے کے چلنے پر راضی ہے کہ کیونکہ اس کا ایم یہ ہے کہ جو کچھ بھی آج طے ہو وہ دور رس ہو. وہ یہ نہ ہو کہ 6 مہینے بعد دوبارہ آپ سب کچھ لے کے پہنچ جائیں اور پھر جاریت کر دیں، 4 مہینے بعد کر دیں، سال بعد کر دیں. وہ کہتا ہے یہ جو تلوار 47 سال سے میرے سر پہ لٹکی ہوئی ہے اس کو ہٹا دیں یہاں سے، یہ اب گر گئی ہے اور اب یہ دوبارہ نہیں لٹکنی چاہیے. تو ایران ایکچولی دور اندیشی کی بات کر رہا ہے کہ ایک ہی دفعہ ساری معاملات طے ہو جائیں اور پھر اس سارے قصے سے جان چھوٹ جائے. جو دوسری طرف امریکہ ہے وہ مجھے نظر آتا ہے کہ صرف نکلنے کے چکر میں کہ میں کسی طرح یہاں سے جلدی سے نکل جاؤں اور ایک فیس سیونگ کے ساتھ نکلوں تاکہ میں اپنی جو ڈومیسٹک پبلک ہے اس کے پاس جاؤں، ڈومیسٹک آڈینس کے پاس ان کو بتاؤں کہ میں نے اتنے کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں اور پھر جب بعد میں کچھ ہوگا تو دیکھا جائے گا، دوبارہ آ جائیں گے. یہ مجھے دونوں میں فرق محسوس ہو رہا ہے مجھے، اور جس کی وجہ سے مجھے لگ رہا ہے کہ رفٹ آ رہی ہے بیچ میں. ایک تو جو میں نے پہلے بتایا ہے کہ جو لیگیلٹی آف کنڈیشنز ہیں اس میں پرابلم ہے، اور دوسرا یہ جو عجلت اور تحمل مزاجی ہے، یہ دونوں کنٹراسٹنگ چیزیں ہیں، دونوں جو مجھے نظر آ رہی ہیں اس میں. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کا رول اس میں بہت زیادہ اہم ہے کیونکہ دونوں جو فریقین ہیں ان میں ایک تو ڈسٹرس بہت زیادہ ہے، تو ظاہری بات ہے کہ وہ یقین کر بھی نہیں سکتے اور میرا خیال ہے کرنا بھی نہیں چاہیے. آپ دیکھیں کہ 2 دفعہ ایران بات چیت کر رہا ہے اور اس کے اوپر آپ نے اٹیک کر دیا، پھر ایک بالکل فالس نیریٹو بنا کے اٹیک کر دیا، پھر آپ جو ڈیمانڈز کر رہے ہیں وہ بالکل آؤٹ آف دی ورلڈ کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے اس میں پاکستان کو دونوں کا ڈالنا یہ سب سے خوش آئند چیز ہے کیونکہ پاکستان خود جنگوں سے گزرا ہوا ہے، مذاکرات سے گزرا ہوا ہے، معاہدوں سے گزرا ہوا ہے. تو میرا خیال ہے پاکستان بہت اچھی طرح سچویشن کو سمجھتا ہے اور پاکستان بھی میرا نہیں خیال کہ کوئی بہت زیادہ جلدی میں ہوگا کہ بس ایگریمنٹ ہو جائے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جنگ بندی رہنی چاہیے، جنگ بندی میں کوئی کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے. اور یہ جس طرح کے معاملات ٹرمپ صاحب کر رہے ہیں کہ بلاکٹ لگا دیا، آپ یہ سوچئے کہ اس وقت 2 دفعہ سیز فائر بریچ ہو چکی ہے، ٹیکنیکلی بریچ ہو چکی ہے. اگر ایرانین چاہیں تو ان کے پاس یہ حق محفوظ ہے کہ وہ سیز فائر کو جو کہ آلریڈی بریچ ہو چکی ہے بالائے طاق رکھ کے وہ امریکن شپس پہ اٹیک کر دیں. کیونکہ جب آپ نے بلاکٹ کا اناؤنسمنٹ کر دیا تو بلاکٹ از این ایکٹ آف وار، ٹیکنیکلی اٹس این ایکٹ آف وار، اور آپ نے سیز فائر لگنے کے بعد بلاکٹ لگایا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ تو میں نے ایک جنگی اقدام کر دیا، اب آپ نے ریٹیلیٹ کرنا ہے تو آپ کر لیں. پھر آپ نے ان کے شپ پہ قبضہ کر لیا. یہ دوسری دفعہ بریچ ہوئی ہے سیز فائر. اچھا میں ایرانینز کو تھوڑا سا کریڈٹ دوں گا کہ وہ اس پہ ریٹیلیٹ نہیں کر رہے اور مجھے لگتا ہے کہ وہ بات چیت کو ایک چانس دینا چاہتے ہیں اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ بات چیت کے ذریعے جو مسائل ہیں ان کو ہمیشہ کے لیے ہم حل کر لیں. تو اس میں کچھ دے کر کے ہو جائے گا. جہاں تک نیوکلیئر کی بات ہے آپ دیکھیں جی سی پی او کا اگر پڑھیں تو 3.67% پہ آ گئے تھے. 600 kg انرش ان کے پاس یورینیم تھا جو رشیا کو انہوں نے ٹرانسفر کر دیا تھا. اور بہت ساری چیزیں تو آلریڈی یہ پہلے بھی مانے ہوئے ہیں، ابھی بھی مان سکتے ہیں. اسٹیٹ آف ہارموز پہ وہ اس لیے ٹول کی بات کرتے ہیں کہ ان کو پیسے چاہیے. اگر آپ ان کی سینکشنز ہٹا دیں گے، ان کے ایسٹس انفریز کر دیں گے تو وہ شاید اسٹیٹ آف ہارموز کو بھی کھول دیں گے جیسے پہلے کھلی ہوئی تھی. پراکسیز ان کی آلریڈی کمزور ہو چکی ہیں، اس کے لیے پیسے چاہیے ان کو بہت زیادہ، ان کو ریوائیو کرنے کے لیے جو ان کے پاس ہے نہیں.
تو میرا خیال ہے کہ بہت ساری چیزوں پہ وہ مان جائیں گے اگر آپ کسی انٹرنیشنل فریم ورک کے تحت کریں اور ایک لانگ ٹرم معاہدہ کریں.